ایک ایسا بچہ جسے بچپنے میں ہی اس کے بھائی ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور وہی بچہ آگے چل کر ایجپٹ میں شاہی تخت پر بیٹھتا ہے۔ یہ ہے یوسف کی داستان۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سب سے چمکتا ہوا نام تھا یوسف۔ یہ خوبصورت تو اتنے تھے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ پھر جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو وہ اس کے حسن و جمال پر حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھیں ہائے اللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو ایک باعزت فرشتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک رات ایک خواب دیکھا۔ وہ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ جان چکے تھے یہ خواب عام نہیں، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ اللہ کا چنا ہوا ہے۔ فوراً کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازشیں رچیں گے۔ مگر حسد کی آگ بھائیوں کے دلوں میں تو پہلے ہی سے بھڑک رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک یوسف ہے تب تک ہم کبھی بھی ابا کے قریب نہیں جا سکتے، چلو اسے ختم کرتے ہیں۔ مشورے میں طے ہوا کہ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا لیکن قتل نہیں، قتل نہ کرو، اسے کنویں میں پھینک دو۔ جب پلان مکمل ہو چکا تو سب بھائی ابا کے پاس آئے اور کہا ابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اسے کھلائیں گے پلائیں گے، خوش رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، تم کھیل میں لگ جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بیٹوں نے کہا ہم اتنے زیادہ اور طاقتور ہیں، کیا ایک بھیڑیا ہمیں ہرا دے گا؟ آخرکار وہ دن آ گیا جب وہاں پہنچ کر انہوں نے یوسف کو پکڑا، اس کے کپڑے کھینچے اور کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں گہرا اندھیرا تھا اور بہت ہی خوفناک تھا۔ اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ہم نے یوسف کی طرف وحی کی ایک دن تم انہیں ان کا یہ عمل بتاؤ گے۔ سارے بھائی مکاری کا چہرہ لیے گھر واپس آئے۔ یوسف کی قمیص ہاتھ میں تھی جو خون سے لت پت تھی۔ آ کر کے کہا کہ ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ابا نے جب یوسف کی قمیص دیکھی تو صاف کہا کہ یہ تمہارا مکر و فریب ہے، اور آخر میں کہا فصبر جمیل، کہ صبر ہی بہتر ہے۔ چند دن بعد اس کنویں سے ایک قافلے کی گزر ہوتی ہے۔ کنویں سے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا گیا اور جیسے ہی اسے کھینچا کنویں سے ایک بچے کا چہرہ نظر آیا۔ انہوں نے اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ یوسف جو ایک نبی کا بیٹا تھا اب ایک غلام بن چکا تھا۔ لیکن قصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کہ یوسف کو کس نے خریدا، ایجپٹ میں ان کا کیا حال ہوا اور ان کی خوبصورتی ان کے لیے آزمائش کیسے بن گئی۔ سبسکرائب۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔